بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو۔ یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لے، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں آتی ہے۔ تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹی کالیا کرو، درد دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگا دینے سے بالوں کی جلد کو اور جڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دارچینی ملا کر کھا لے، وزن کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار سے آرام آئے گا۔ غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بالوں کی افزائش کم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ عجوا کھجورے روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ ناظرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ چکھ کرے۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں اور رگوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھائے، اجزاء جلدی ہضم ہوگی اور ان کا معدہ مضبوط رہے گا۔ رات کے کھانے کے بعد گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ کچی روٹی اور کچی پھل کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ ناظرین، جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوتے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھاؤ۔ سونے سے قبل اسپول جل کا استعمال کرو یا نیم گرم پانی پی لو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوگی۔ سر پر دانے نکلنے لگے تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ناظرین، خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتی ہے۔
چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائے تو لیمو چاٹ لو، بیماری دور ہو جائے گی۔ لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہو ان کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹوں کی کمزوری ہوتی ہے اور پٹوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ زیادہ سوچنے والے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ ناظرین، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس منزل پر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوگی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے سخت ہے۔ اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ناظرین، رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے پیدائشی کمزور ہو ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دبے ہو تو کیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ بال گرتے ہیں یا سفید ہو جائے تو پیاز کی رس میں سرسوں کا تیل ملا کر لگاؤ۔ کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بیل کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 5 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی نشوونما رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے کے استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہوتے ہیں۔ اناردانے کی چٹنی روزانہ کھانے میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رات کو آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اعضاء میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چاہیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین علاج ہے۔ ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کرو۔ ناظرین، زیرہ کا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ بدہضمی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی ضرور کر لیا کریں تاکہ جسم میں خون فعال رہے اور کسی بیماری یا ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماری کا سامنا نہ ہو۔ روزانہ ایک سیب کھانے کا معمول بنا لو۔ دل کی گھبراہٹ اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ بلغم کو ختم کرنا ہے تو سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو۔ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ کالی انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمک جائے گا۔
ہر دوسرے دن اس پیول کا چلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیے، آپ کا معدہ صحت مند رہے گا۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو رات کو آنکھوں میں سرما لگا کر سو جاؤ۔ نیم گرم پانی پیا کرو، دل کے اوال کبھی بھی بند نہیں ہوگے۔ اگر ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرو۔ نہار منہ شہد ملا پانی پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگ قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے پاؤں ننگے بدن۔ میں نے کہا، عورتیں بھی اس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، پھر شرم نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔ ناظرین، جن عورتوں کے بال جڑنا نہیں رک رہے وہ سرسوں کے تیل میں سفید اور پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائے۔ رات کو پودینے کی چٹنی کے استعمال سے نیند کم آتی ہے۔ پیٹ کی تکلیف نہ رک رہی ہو تو پانی میں جوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لے، درد میں چند منٹوں میں افاقہ ہوگا۔ سٹرابری کا رس پی لیا کرو، اس سے کینسر جیسی خطرناک بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت منہ دائیں جانب کرے، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا سنت بھی ہے۔ ناظرین، صبح کو اٹھ کر آنکھوں پر مساج کرنے سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے حفاظت ہوتی ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگا لینے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ کبوتری کا انڈا ابال کر کھانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ وزن بڑھنے لگے یا موٹاپا آنے لگے تو ایک ایسا پھل جس کے استعمال سے پیٹ چند دن میں اندر چلا جاتا ہے، کچا لیمو روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی اور پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے روز کھانے سے پہلے ایک کیرا ضرور کھائے۔ دہی جب بھی کھائے کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائے۔ ناظرین، سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر پانی سبزی پر چھڑک دے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے جوڑوں اور پٹوں کا درد جلدی آتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئے تو ماش کی دال زیادہ سے زیادہ کھائے، دانے ایک دن میں ہی ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو سبز دھنیا سونگو، چھینکیں آنا رک جائے گی۔ ناظرین، خون میں حرکت پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنا ہے تو مچھلی کھاؤ۔ سر پر روزانہ خالص بادام کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے یا شدید قبض رہتی ہو تو نہار میں اس پیول کا چلکا دہی میں شامل کر کے کھائے۔ چہرے پر داغ دھبے آ جائے تو کریلے کا پانی چہرے پر لگا دینے سے چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو یا بدن میں سستی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ بلڈ پریشر کے مریض کبھی ڈالڈا گھی نہ کھائے بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کروائے۔ ناظرین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی اور خوش ہوگے کہ تمہاری تعداد جنت والوں کی چوتھائی ہو؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خوش ہوگے کہ تمہاری تعداد جنت والوں کے ایک تہائی ہو؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تمہاری تعداد تمام اہل جنت کا نصف ہوگی۔ ایسا اس لیے ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائے گا اور مشرکین کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کالے بیل کی جلد پر سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر کالا بال۔ ناظرین، ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ اگر کبھی بدہضمی ہو جائے یا کٹے ڈکار آتے ہو تو پودینے کا پانی نکال کر شکر اور نمک ڈالیں اور پی لیں۔ 1 گھنٹے میں معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے
بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ شدید نزلہ زکام ہو یا ناک بند ہو جائے تو گڑ کی دونی لو۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو کو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پالک کی سبزی مت کھائے ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ پیٹ میں گیس رہتی ہو تو کھانے کے فوراً بعد ایک کھجور کھا لیں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں، شوگر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ شملہ مرچ اور کیرے کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو نہار منہ روزانہ ایک دانہ کھجور کا کھا لو۔ صبح اٹھ کر نہار منہ گھاس کے اوپر چلا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔